السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ریکارڈنگ وائرل ہو رہی ہے جس ریکارڈنگ سے لوگ سن کر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ رو رہے ہیں۔ جس ریکارڈنگ کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے، مولانا توقیر رضا صاحب کے تعلق سے اور بھی ہمارے عالم دین کے تعلق سے یہ ایک اہم پیغام دیا گیا ہے۔ اس ریکارڈنگ کو ہر مسلمان کو سننا بے حد ضروری ہے۔ جس ریکارڈنگ کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے اور مولانا توقیر رضا صاحب کے تعلق سے اور خاندان اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ ایسے اہم پیغام دیے گئے جس کو ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے، اور خاص کر کے درگاہ اعلیٰ حضرت کے جو سجادہ ہیں، میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان تک اس ریکارڈنگ کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ریکارڈنگ کو سنیں اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس پر عمل کریں۔ دیکھیے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، نا اتفاقیاں ہر کسی میں ہو جاتی ہیں، لیکن صحیح وقت پر آ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے اور صحیح وقت آنے کے بعد انسان کو ایک ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کس طریقے سے خراب ہو چکا ہے۔ کہیں ہمارے مدارس کو مٹانے کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو مٹایا جا رہا ہے، کہیں کسی طریقے سے نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی اس وقت مسلمانوں کا صحیح ساتھ دینے والی خانقاہ ہے تو وہ بریلی شریف ہے۔ تو بریلی شریف کے اندر بھی اس وقت کچھ نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں جس سے وہ آپس میں بکھر چکے ہیں، اور اس وقت ان لوگوں کو ایک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ آج ایک نہ ہوئے تو وہ وقت بھی آئے گا کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، درگاہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، وہ سریعام ان پر ظلم ہوگا، ان کو ستایا جائے گا، ان کو مارا جا رہا ہے، کہیں پیٹا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کس طریقے سے سریعام ہماری اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کو لے کر ایک بھائی کی ایسی بے حد افسوسناک ریکارڈنگ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو سنیں اور یقیناً آپ ضرور روئیں گے۔ میرے سرکاروں کا وسیلہ ہے میرے اللہ، بے شک، مسلمانوں کو ایک کر دے۔ سبحان اللہ، آمین یا اللہ مسلمانوں کو ایک فرما دے۔ آمین۔ صاحب سجادہ کو، حضور احسن میاں صاحب کو، قائد ملت مولانا اسجد رضا صاحب کو، منانی میاں صاحب کو اور دیگر اولاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جتنی بھی اولادیں ہیں، شہزادگان اللہ، اگر یہ ایک منچ پر آ جائیں، ایک اعلان کر دے، اللہ فتح و نصرت اور کامیابی اور سربلندی ہندوستان کی سرزمین پر مل جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مولا انہیں ایک کر دے یا اللہ، ایک منچ پر بیٹھ کر یہ لوگ دکھا دے کہ دیکھو ہم نبی کے نام پر ایک ہیں۔ یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جا مولا، ایک گروپ کے اندر ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہماری مساجد لٹ رہی ہے، بے شک، ہمارے مدارس ختم ہو رہے ہیں مولا، ہماری جانوں پر مقدمے ہو رہے ہیں مولا، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں مولا، مگر یہ پرانے ضوابط چلا نہیں آ رہے ہیں۔ یا اللہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، آمین۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ منظم سازش کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ توقیر میاں کی قبر کو توڑ دے اور ہم لوگ لڑتے رہ جائیں، ایک اور بولنے والا ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے، جیسے باہوبلی کہہ کے عتیق احمد ہلدوانی کے اندر 5 دکھا۔ ارے مسلمانوں، تم سے نہیں، تم سے کیا امید؟ تم تو اذان ہوتی ہے تو تم ڈی جے میں ناچتے ہو، تم سے کیا امید؟ اللہ اللہ، اگر آج ہمارے علماء جاگ جائے، خاندان اعلیٰ حضرت ہی جاگ جائے، بے شک، بے شک، عدنان میاں صاحب اگر میری آواز سنے، ان تک کلپ پہنچائی جائے حضور کہ آپ توقیر میاں صاحب کے ساتھ چلے جائیں، قائد ملت صاحب آپ توقیر میاں صاحب یا توقیر میاں صاحب آپ کی آ جائے، سارے افراتفری کے ماحول کو ختم کر دے مولا، خاندان اعلیٰ حضرت میں اتفاق دے دے اللہ۔ یا اللہ مظلوم مسلمان، بریلی کے نہتے مسلمان مولا، ہمارے کاروبار لٹ رہے ہیں اللہ، ہماری اولادیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں مولا۔ اللہ تجھے وسیلہ ہے، تیرے پیارے
محبوب دالے غیوب منزہ عین الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولا، جو لوگ مذہب اسلام کے لیے بول رہے ہیں مولا ان کی خیر فرما، جو نہیں بول رہے مولا انہیں بولنا نصیب فرما۔ کب بولیں گے صاحب سجادہ تک اگر میری بات جا رہی ہے؟ میں ان کے تلووں کو بوسہ دے کر کہنا چاہتا ہوں حضور بول دو ضرور، آپ کی تو عمر ہو گئی ہے حضور، اللہ نسلوں کا کیا ہوگا، مسلمان نسلوں کا کیا ہوگا، سرکار کرم کر دو، کرم کر دو قائد ملت صاحب، ہم آپ کی جوتیوں کی دھول ہے حضور، آپ تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس مریدین ہے، آپ کے پاس محبت کرنے والوں کی جماعت ہے، حکومت ہل جائے گی سرکار۔ مفتی اعظم کی آپ کو وہ ادا یاد ہونا چاہیے کہ ایک اشارے سے حکومت کو پلٹ دیا تھا، آپ انہی کی اولاد ہو۔ بے شک ارے آپ کو ہم کیا بتائیں گے سرکار، آپ کو ہم کیا بتائیں گے؟ اے خاندان اعلیٰ حضرت، ہم تو آپ کی چوکھٹ کے غلام ہیں، بے شک آج ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، علماء جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے، نبی کو کہا جا رہا ہے محمد تیرے باپ کا نام، اللہ آپ نہیں بول رہے، مدارس گر رہی ہیں آپ نہیں بول رہے، مساجد گر رہے ہیں آپ نہیں بول رہے، کیا انتظار کر رہے ہیں سرکار؟ یہ تو بتا دو۔ ارے سرکار آپ تو نمازی بھی ہو، آپ تو آل رضا ہو، اور آپ تو آل رضا ہو، مہررہ والے تو اولاد غوث اعظم ہے، بے شک اولاد رسول ہے۔ اگر وہاں سے بھی کوئی نہیں بول رہا ہے، اگر وہ بریلی کو بلا لے، اگر وہ بریلی کو بلا لے، بدائیوں کو بلا لے، جو مہررہ والے کہتے ہیں یہ ہماری ٹکسال کے سکے ہیں، ان کو ہم نے بنایا ہے، مدرسہ کو ہم نے بنایا ہے۔ ارے حضور پورا ہندوستان لٹ رہا ہے، کیا مہررہ مطہرہ کے جتنے مزارات ہیں، گنبد کے اندر جو مزارات ہیں، 7 کتب ہیں، کیا ان پر، کیا بریلی کے 2 مجدد ہیں ان پر کیا بلڈوزر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو سرکار؟ کیا آپ کا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا؟ اڑا دو، لگا دو پھانسی پر ہمیں، کھلا ہمیں پھانسی دے دو، صاحب سجادہ ہمیں پھانسی دے دو، قائد ملت ہمیں پھانسی دے دو، منانی میاں حضور ہمیں پھانسی دے دو۔ ارے مودی اور یوگی پھانسی دے، ہمیں ان کی پھانسی نہیں چاہیے صاحب سجادہ، ہمیں آپ کے در کی غلامی چاہیے، پھانسی دے دو۔ اور ہم جیسے بہت سارے پھانسی پہ چڑھنے والے غلام ہیں، پھانسی دے دو سرکار۔ مہررہ شریف والوں ہم آپ کے غلام ہیں، پھانسی دے دو۔ غازی سکلینی سرکار، غازی سکلینی سرکار، ہمیں بھی تم سے ہے پیار، اے سکلین میاں کے نونہال، اے ان کے سجادہ، تم کہاں ہو؟ تمہارے پاس لاکھوں لوگ ہیں، کہاں ہو ناموس رسالت پر؟ اے خانقاہ نیازیہ والے شبو میاں، آپ بھی چراغاں کراتے ہو، انٹرنیشنل کھلاڑی بلاتے ہو، استادوں کو بلاتے ہو، قوالی کرواتے ہو، ساری باتیں کرواتے ہو، ارے نبی کے نام پر کچھ تو بولو۔ بے شک تمہیں ایک دوسرے کو فون کر لو کہ بھائی ملک کے حالات یہ ہیں، توقیر میاں کو بعد میں لانا، پہلے تم آ جاؤ، تم تو بہت بلند ہو، تم تو گدی نشین ہو بھائی، بے شک تمہارے پاس عہدے ہیں۔ جی اللہ یا اللہ ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے اللہ۔ بے شک گنبد رضا پر سب کچھ قربان، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سلام سے چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو تم خواجہ صاحب کیا جا کر لڑائی لڑ لو رضویوں۔ اے میرے رضوی بھائیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلام کے لیے تم لڑتے ہو یار، اور جس کے اوپر لکھا گیا ہے اس پہ گالیاں دی جا رہی ہے، قانون نہیں بنانے کی مانگ کرتے لوگ۔ اپنی زمین کے لیے 7-8 مہینے تک سردی میں، گرمی میں، برسات میں بیٹھ جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، مگر مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کے لیے دھرنا نہیں دے گا۔
میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے اے سیوں میں بیٹھے رہے، ہم غلاموں کو اجازت دے دیں، کیونکہ آپ کے بینر کے نیچے ہی پبلک کچھ کر سکتی ہے، ورنہ پبلک ایسے ہی مرتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ یاد رکھیے حضرت لوگ، گدی نشین لوگ، یاد رکھیں کہ آپ لوگ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کی تلوار سے اپنے گردن کو لکھ کے دیں گے ہم کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیں۔ جتنے لوگ سجادہ نشین ہیں جہاں جہاں کے، لیکن کچھ بولیے حضرت، آپ لوگ ایک ہو جائیے، یہ ویڈیو وائرل کریں اور اتنی وائرل کریں کہ ہر حضرت کے پاس جانا چاہیے، وہ سنیں اور یہ نہ کہے کہ حکمت عملی ہے، حکمت عملی ہے، حکمت عملی ہے۔ اب حکمت عملی کا کام نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری رات اللہ سے دعائیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد صبح کمانڈر کی طرح آگے آئے تھے اور جنگ کے میدان میں آئے تھے صحابہ کے ساتھ، اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ گئے تھے، ٹکرائے تھے، جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی، تو دعا کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی طرح امام بھی بنیے حضرت، میدان میں بھی آئیے، میدان میں بھی آئیے اور ایک ہو جائیے اور ہمیں مار دیجیے، ہماری جان آپ کی ہے، مار دیجیے آپ۔ مودی اور یوگی بلڈوزر چلائیں گے تو ہمیں بہت ناز ہوگا کہ ہمارے خانوادہ رضویہ کے، مہرارہ مقدسہ کے، امین ملت، نجیب ملت اور بدایوں شریف کے صاحب سجادہ، کالپی شریف، بلگرام شریف کے صاحب سجادہ، یہ سبھی لوگ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں، بریلی والوں کو پر بلڈوزر چلوا دیں، اور نہ دے ساتھ توقیر میاں کو بھی جیل بھجوائیں، کچھ ہو، یہ ہمارا قائد نہیں ہے، توقیر بھی نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہمارا، بس ہم ایک دوسرے کو برا کہتے کہتے اپنی کمیاں گنتے تھکتے نہیں، ایک دوسرے کو پر الزام لگاتے ہیں۔ ارے رسول اللہ کے نام پر تو ایک ہو جانا چاہیے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی 2 سال کی جیل کی مدت کم نہیں ہوتی ہے، تڑپ جانا چاہیے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ اگر اس کی جگہ پر قائد ملت مولانا اسجد رضا صاحب ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ایسے ہی انتظار اور صبر ہوتا؟ کیا صاحب سجادہ مولانا سبحان رضا صاحب یا امین ملت یا نجیب ملت، یہ تمام ملت لوگ اگر جیل میں چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا صبر ہوتا؟ کیا ان کے مریدین نہیں نکلتے؟ جس طرح سے صاحب سجادہ کے لیے نکلنا چاہیے، مہرارہ مطہرہ کے ہوں، چاہے بریلی کے ہوں، یا کہیں اور مقدس عظیم بارگاہ کے سجادہ ہیں، ان کے لیے بھی نکلنا چاہیے۔ اور جو عام مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ہے، میں تو عام ہی کہوں گا، جبکہ وہ عام نہیں ہے، وہ بھی پیر طریقت ہے، اور وہ ایسے پیر طریقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدسی کہتے ہوں گے کہ دیکھو پیر ہو تو قمر غنی عثمانی جیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں، جلد کریں۔